نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب کہ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو بھی ہماری گفتگو چل رہی ہے اقامت نماز کے حوالے سے، نماز کے اندر کون کون سی چیزوں کا شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہم نے مکمل تقریباً 27 دن کے درس کے اندر ہم نے نماز کے متعلق فضائل بیان کیے، اس کے فرائض واجبات بیان کیے، مفسدات نماز، مکروہات نماز، سنن نماز، مستحبات نماز، یہ تمام چیزیں ہم نے بیان کی نماز کا۔ اور اب انشاءاللہ تعالی نماز کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے کہ قرآن نماز کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور قرآن کون کون سے فضائل اور تاکیدات نماز کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نماز کے متعلق کیا کیا تاکیدات اور کون کون سے ان کے اعمال افعال تھے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد مکمل نماز کا طریقہ بیان کریں گے۔ تو آج کے درس کے اندر نماز کے فضائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ 12 اس آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور یہ 16ویں پارے کی آیت ہے اور رکوع نمبر 16 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ کہ اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور آپ اس پر خود بھی ہمیشگی اختیار کیجیے۔ لا نسألک رزقا ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، ہم آپ سے رزق کا سوال مطالبہ نہیں کرتے۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ رزق ہم دیں گے، رزق آپ کو ہم دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ اور بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ تو بھئی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم کیا کہ اے نبی جی آپ خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ آپ اس پر ہمیشہ اختیار کریں۔ تو بھئی نماز ایسی چیز نہیں کہ ہم ایک فجر کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ لی تو ہم فارغ ہو گئے۔ بعض بات سمجھتے ہیں کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی جی بس ہمارا کام پورا ہو گیا، کہ ہمارے کاروبار میں دکانداری میں برکت آ جائے گی اور ہمارا کام اصل مقصد ہمارا حل ہو گیا، ہمارے کاروبار کا پیسوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بھئی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرماتے کہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر کے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ آپ خود بھی اس پر ہمیشہ اختیار کیجیے۔ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے نبی کو۔ تو بھئی اللہ کے نبی تو ویسے ہی معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے بالکل پاکیزہ ہیں، تو بھئی اصل حکم تو ہمارے لیے ہے۔ جب حضور کو حکم دیا گیا تو ہم کس بات کی بولی، ہم تو کتنے گنہگار ہیں، کتنے اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو بھئی ہمارے لیے تو 100% یہ حکم ہے کہ ہم تو نماز میں کاہلی سستی کر ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے اس کی گنجائش بالکل ہے ہی نہیں۔ جب انبیاء کے لیے نہیں تو ہمارے لیے کہاں سے گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو بھی ہم کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ رہے، فجر کی نماز پڑھ کے جان نہ چھڑائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ آپ نماز پر مستقل ہمیشگی اختیار کریں۔ اور لا نسألک رزقا کہ جس رزق کے پیچھے لوگ دھکے کھاتے پھرتے، مارے پھرتے دن رات رزق کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا نسألک رزقا کہ اے نبی جی ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ نحن نرزقک یہ ذمہ داری تو ہماری ہے، نحن نرزقک یہ ذمہ داری تو ہماری ہے، رزق آپ کو ہم دیں گے، آپ ہمارا کام کریں، ہم آپ کا کام کریں گے۔ بھئی جو اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ اس بندے کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کام بناتا ہے۔ تو آپ اس بات پر عمل تو کر کے دیکھیں، نماز پر ہمیشہ اختیار کر کے تو دیکھیں کہ اللہ ہمارے کاموں کو بناتا کہ نہیں بناتا۔ بھئی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو نہیں بنایا، صحابہ کرام کے کاموں کو نہیں بنایا۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا صحابہ کرام فوراً مسجد کی طرف بھاگتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ سے اپنی حاجت مانگتے، پیش کرتے، اللہ یہ میرا مسئلہ ہے،
میری پریشانی ہے، میرا مسئلہ ہے، نماز کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرواتے ہیں۔ اور آج ہم پریشان ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، اور آج ہم دھکے کھاتے پھرتے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی حل نہیں ملتا۔ تو بھی ہمیں تمام مسائل کا حل اللہ کے در پہ ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں ملے گا، نماز کے ذریعے ملے گا۔ تو میں اس لیے نماز کی تاکید بیان فرمائی گئی کہ نماز پر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے۔ نماز کوئی کھیل تماشا نہیں، اللہ کا سب سے بڑا حکم۔ اللہ نے 750 مرتبہ قرآن پاک کے اندر نماز کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم کسی اور کو نہیں، یہ مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ لیکن ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اللہ نے بار بار کیوں اس کی تاکید کی، کیوں اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات کریں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اللہ نے کیوں بات بیان کی۔ اور تیسری بات کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نماز کا حکم، نماز اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرے گا، اس پر ہمیشگی اختیار کرے گا، اور اس کے رزق کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، اس کو رزق ہم دیں گے، اس کی ضروریات کو پورا ہم کریں گے۔ اور جب یہ تمام کام تم کرو گے تو وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، تو تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے، اور بہترین انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ جو متقی پرہیزگار بن گیا، سب سے اچھا انجام اس بندے کا ہے، سب سے بہترین اللہ تعالیٰ جنت میں ٹھکانہ اس بندے کو دیں گے، اعلیٰ انعامات اللہ اس بندے کو دیں گے جو متقی بن گیا۔ اور متقی کیسے بنے گا؟ نماز پر ہمیشہ اختیار کرنے کی وجہ سے متقی بنے گا، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں عاقب الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ اے نبی جی نماز قائم کیجئے، دن اور رات کے حصوں میں نماز قائم کرے، صبح و شام کے کناروں میں نماز قائم کرے، درمیانی اوقات میں نماز قائم کرے، پانچوں نمازوں کو قائم کرے اہتمام کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کی نماز، تہجد کی نماز، نوافل رات کے، اللہ ان کی وجہ سے بندے کو مقام محمود پر پہنچا دیتا ہے۔ اور مقام محمود وہ مقام ہے کہ جو انبیاء کا مقام ہے، جس مقام پر انبیاء ہوں گے۔ اور اس عمل کو کرنے کی وجہ سے، نماز پر ہمیشہ اختیار کرنے کی وجہ سے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، نوافل کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کے مقام تک پہنچا دیں گے۔ اس سے بڑی اور کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی شرف کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ قسمت کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں کوئی بات نہیں کہ انبیاء کے مقام پر اللہ ہمیں اگر پہنچا دے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ تو ہمیں انبیاء کی زندگی، حضور کی زندگی، حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ جب حضور کے نقش قدم پر چلیں گے، حضور کی تعلیمات پر چلیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں حضور والا وہ مقام ملے گا، کیونکہ ہم بھی حضور کے امتی، ہم بھی حضور کو ماننے والے ہیں، ہم بھی حضور کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ انشاءاللہ جب حضور کی بات کو مانیں گے، حضور کی فرما برداری کریں گے، تابعداری کریں گے، ان کے احکامات کو مانیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعلیٰ مقام ہمیں بھی عطا کرے گا۔ اور دوسری بات، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ 13ویں پارے کے اندر اور رکوع نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اے میرے پروردگار، کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ اپنے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں دعا نہیں کی۔ اولاد کے بارے میں دعا بعد میں کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے بارے میں دعا کرنے کہ رب اجعلنی، کہ اللہ مجھے کر دے، مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، نماز کا اہتمام کرنے والا مجھے بنا دے۔ بھئی کون کہہ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام، کہ جن کو ہر مذہب مانتا ہے، جن کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے خلیل ہیں، کوئی بھی ان کی نبوت کا انکار نہیں کرتا، ایسے بڑے جلیل پیغمبر ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو جب نبی اپنے بارے میں دعا کر رہا اللہ سے نماز قائم کرنے کے لیے، تو ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کر سکتے، اپنے بارے میں ہم نہیں کر سکتے اپنے لیے، کہ ہم نماز میں کرتے بھی ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ نماز میں کیا پڑھتے ہیں تحیات میں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس دعا کو ہم بھی دہراتے ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے، ہم سمجھتے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں نماز کی سمجھ نہیں کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا کو ہم بھی پڑھتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اے میرے پروردگار، جس طرح ابراہیم نے نماز کو قائم کیا، اللہ پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اور دوسری بات کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اپنے لیے دعا کرنے کے بعد فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي،
کہ اے میرے پروردگار میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ کتنے اچھے انداز میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے سب سے قیمتی چیز پیش کر رہے ہیں۔ تو بھئی اس سے قیمتی چیز اور کوئی ہو سکتی ہے کہ جو انبیاء اللہ سے مانگ رہے ہو؟ اور بھائی ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم کتنے پریشان ہیں، دن رات دھکے کھاتے ہیں۔ کاش کہ ہم بھی انبیاء والے وہ اعمال، وہ چیزیں اللہ سے مانگتے کہ ہمارے مسائل حل ہو جاتے، ہمارے پریشانیاں آج حل ہو جاتی۔ لیکن یہ بات ہمارے دل و دماغ میں اترتی نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور فرمایا کہ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو جو آنے والی ہے اس کو بھی نماز قائم کرنے والا بنانا۔ موجودہ اولاد کے لیے بھی کی بات کی کہ جو میری اولاد آنے والی ہے اس کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اور فرمایا کہ ربنا وتقبل دعا، کہ اے میرے پروردگار میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ یہ دعا کر کے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ دعا کر رہے، اے میرے پروردگار تو میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ حضرت کہ کتنے بڑے پیغمبر اللہ کے کس انداز میں دعا کر رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے بھی اس انداز میں اللہ سے دعا کی ہے؟ اس طریقے سے کیا ہم نے بھی کبھی مانگا ہے؟ تو بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی انبیاء کے ان اسلوب طریقوں کو، احکامات کو اپنائیں، حضور کی زندگی کو اپنائیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ بھئی ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں۔ اللہ کے احکامات میں اور حضور کی زندگی میں، حضور کی سنتوں میں، حضور کے طریقوں میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی، خیر ہی خیر ہے۔ تو بھئی تمام بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی لیے بھی دعا کریں گے، اللہ ہمیں بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ہماری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، جس طرح انبیاء نے دعا کی، جس طرح حضور نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کی، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کی۔ آج ہم اپنی لیے دعائیں کریں گے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں گے، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی نمازی بنائے گا اور ان کے مسائل کو حل کرے گا، ان کے رزق کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ تو بھی اللہ نے ایک اصول بتا دیا، اللہ نے بات واضح کر دی قرآن پاک کے اندر، یہ بات بیان فرما کر کہ تم میرے کام میں لگ جاؤ اور میں تمہارے کام میں لگ جاؤں۔ یہ بات بیان فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ سنی آپ نے؟ تو اللہ کی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک کر سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے اس بارے میں کہ اللہ کوئی بات کہے اور اس کو پورا نہ کرے بعد میں؟ اس بات کو تو سوچنے والا بھی، ذہن میں لانے والا بھی، اس کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ جس کا شک اللہ کی بات پر، اللہ کے حکم پر بھی جس کا شک آ جائے، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ الحمدللہ ہم مسلمان حضور کے امتی ہے، ہمارا کامل پختہ ایمان ہے کہ جو اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا پیغام آ گیا، اس میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہو سکتی، کبھی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے جو وعدہ ہمارے ساتھ کیا ہم وہ عمل کریں گے تو اللہ اپنا وعدہ ہمارے ساتھ پورا کر دیں گے۔ تو سارے بھائی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، ہمیشہ کی اختیار کریں گے، اپنے گھر والوں کو تاکید کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہماری بیماریاں، ہمارے گھر کے فتنے فساد، پریشانیاں، جنات بھوت تعویذات، یہ پریشانیاں آج ہمارے گھروں کے اندر انشاءاللہ سارے مسائل نماز سے حل ہو جائیں گے۔ بھائی کل کے درس میں انشاءاللہ بقیہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا کا اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعل لی